بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپتال میں آج معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ ہلچل ہو رہی تھی۔ رش بھی بہت بڑھ چکا تھا۔ میرے پاس موجود وارڈ بوائے اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس سے سختی سے پوچھا۔ ارے آج ہسپتال میں ایک جوڑا آ رہا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے۔ شادی کی پہلی رات وہ ہسپتال میں منانا چاہتے ہیں، بس اس کے لیے مجھے میڈم نے انتظامات کرنے کو کہا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا ساجد سے۔ مذاق نہیں کر رہا، نہ تمہیں الجھا رہا ہوں۔ پاگل آدمی، جاؤ جا کر پردے لے کر آؤ، ہم نے اوپر بیڈ روم بھی بنانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہسپتال میں کوئی اپنی شادی کی رات گزارنے کے لیے کیوں آئے گا؟ میں نے ساجد کو پھر سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بے وقوف آدمی، سوال مت کرو، جلدی جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ میں بے دلی سے آگے چلا گیا تھا۔ مجھے ساجد کا حکم ہر حال میں ماننا تھا، کیونکہ وہ سب وارڈ بوائز کا ہیڈ تھا۔ اس کی بات مانتے ہوئے میں ہسپتال کے پچھلے حصے میں چلا گیا، جہاں پر گودام بھی تھا۔ میں نے کچھ پرانی اور کچھ نئی بیڈ شیٹس دیکھیں۔ نئی والی جو سب سے خوبصورت تھیں اٹھا کر لے آیا۔ یہ اکثر ہم VIP پیشنٹس کے لیے رکھتے تھے۔ میں وہ چادر لے کر اوپر والے کمرے میں آ گیا تھا۔ وارڈ کے ساتھ ایک خالی کمرہ سٹاف کے لیے تھا، جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور یہ فیمیل سٹاف کا کمرہ تھا۔ مجھے تو کبھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ہیڈ بوائے نے کہا تو چادر لے کر میں وہاں پہنچا۔ چادر دی تو دیکھا سامنے ایک جہازی سائز کا بیڈ بھی سجایا جا رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں خوبصورت پھولوں کی پتیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ پورا ماحول بنایا گیا تھا۔ ساجد مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا، دیکھ نہیں رہے یہاں پر ان لوگوں نے آنا ہے، نیچے چلو، منہ اٹھا کر ہر جگہ نہ آ جایا۔ تجسس سا ہوا کہ یہاں کون میاں بیوی آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، ضرور انہیں چھپ کر دیکھوں گا۔ مگر ساجد کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ میں جو کروں گا اکیلے ہی کروں گا۔ ساجد کو اس معاملے میں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا، ویسے بھی وہ بہت منہ بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد باہر گیا۔ اس نے راہداری کی لائٹ آف کر دی، کہنے لگا، وہ لوگ اوپر جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہیں پر رکنا ہوگا، انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہسپتال میں کوئی اور بھی ہے۔ اس وقت مریض بھی تو سوئے ہوئے ہیں، انہیں مکمل خاموشی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، تم ان کے سسرالی بن کر ان کا استقبال کر لو، میں نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ 10 منٹ کے بعد ہسپتال کی لائٹ پھر سے بحال ہو چکی تھی، لیکن مجھے بہت تجسس تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اوپر والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جانتا تھا مجھے کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے کو ضرور ملے گا، میں سچ تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ سو میں سیڑھیاں چڑھتا جیسے ہی اوپر والے کمرے تک پہنچا، وہاں مجھے دروازہ بند ملا تھا۔ بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ظاہر ہے میاں بیوی کا دروازہ تو بند ہی ہوگا، میں یہ سوچنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ قدم آگے بڑھاتا مجھے کمرے سے عجیب رونے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی ہو۔ کسی مرد کی آواز دوسری طرف نہیں آ رہی تھی، صرف اور صرف ایک لڑکی کی آواز تھی۔ لڑکی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل چاہا میں تھوڑی دیر وہیں ٹھہر جاؤں، لیکن پھر مجھے سجاد کا بھی ڈر تھا، وہ اگر اوپر آ جاتا تو میرا برا حشر کر دیتا۔ میں فوراً سے نیچے بھاگا تھا، پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر یہ میاں بیوی تھے تو وہ لڑکی رو کیوں رہی تھی؟ ضرور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جا رہی ہوگی یا اسے زبردستی یہاں لایا ہوگا۔ میں نیچے کمرے میں آیا تو سجاد وہاں پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے آ گیا۔ آتے ہی مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اوپر نہیں جانا، پھر تم کیوں اوپر گئے تھے؟ مجھے وجہ بتا سکتے ہو؟ میں تو نہیں گیا، لگتا ہے کہ تم خود وہاں کے چکر لگا رہے ہو۔ سجاد غصے میں چارپائی پر بیٹھ گیا، پر اس کی ناراضگی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے گہری سوچوں میں گم دیکھ کر سجاد مجھ سے کہنے لگا، بہتر تو یہی ہوگا میرے دوست کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، مجھے کیوں نصیحتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو سجاد کڑ کر بولا، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں یہ سارا کام سر انجام دوں۔ یقین جانو مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ میاں بیوی کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں تمہاری طرح بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔
سجاد کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اچھا، یہ لوگ یہاں سے جائیں گے کب؟ کیونکہ جب صبح ہو جائے گی تو وہ کمرہ تو خالی کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ بس صبح تقریباً 4-5 بجے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجھے تو ہیڈ نرس نے یہی کہا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، ہم جاتے جاتے ان کا راز ضرور جانیں گے۔ میری بات سن کر سجاد پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگا تو میں چپ ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے تھے جب ہسپتال کے دروازے پر کسی عورت کا شور محسوس کر کے سجاد اور میں باہر آ گئے۔ وہ عورت کالے برقعے میں ملبوس تھی اور سجاد کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، چیخیں مارنے لگی، بولی کہ میری بیٹی کہاں ہے، اسے جلدی سے بلاؤ۔ سجاد اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، بولا کہ ماں جی خدا کے لیے آپ اس طرح میرا تماشا نہ لگائیں ورنہ ساری بات مجھ پر آئے گی، آپ اوپر چلیں، میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ملوا دیتا ہوں۔ عورت بھی سمجھدار تھی، خاموشی سے سجاد کے ساتھ چل پڑی۔ سجاد اسے اوپر والی منزل میں لے گیا جہاں اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ سجاد نے مجھے نیچے ہی رکنے کا کہا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ میں سجاد سے بعد میں ساری بات پوچھ سکوں، پر پھر باہر شور سن کر مجھے باہر آنا پڑا۔ وہ عورت، سجاد اور لڑکی ایک جو برقعے میں ملبوس تھی، سبھی ہکا بکا کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک پولیس والا۔ ہاں بی بی، تم کہاں جا رہی ہو رات کو اس عورت کو لے کر؟ یہ میری بیٹی ہے۔ میں بھی پیچھے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ لوگ میاں بیوی تھے، آپ کیوں ان شریف لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی، تبھی یہ اپنی شادی کی رات یہاں رکنے کے لیے آ گئے۔ میری بات سن کر پولیس والے کی توجہ ان سب سے ہٹ کر میری طرف ہو گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تقریباً 30 سیکنڈ بعد ہنس کر فارغ ہوا تو میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا میاں، کیا تمہارے اماں ابا نے بھی شادی کی رات یہیں گزاری تھی جو تم پیدا ہو گئے؟ اس کی بات سن کر میرا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ میں نے جا کر اس کے منہ پر زور دے مارا، بے غیرت آدمی، ایسی بے حیائی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کسی کے ماں باپ کے بارے میں تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پولیس والے کو شاید مجھ سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا ہو گیا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اسے یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ شاید اس نے کبھی کسی سے اس رویے کی توقع نہیں کی ہوگی۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، بولا کہ میں تو تمہارا علاج تھانے چل کر ہی کروں گا۔ لگتا ہے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تبھی تمہیں ان کا مارنا پیٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے میں صرف ان لوگوں کو لے کر جا رہا تھا، پر اب تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے میں تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ تم نے آن ڈیوٹی پولیس آفیسر سے بدتمیزی کی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ہم سب کو پولیس موبائل میں بٹھایا اور گاڑی تھانے کی طرف دوڑا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اماں کی یاد آ رہی تھی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں رات کو گھر نہیں گیا تھا۔ آج سوچا تھا کہ جلد چلا جاؤں گا اور آج یہ تماشا ہو گیا۔ میں ایم ڈی صاحب کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے تو بہت خوش اسلوبی سے کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی بھی مسئلے میں میری مدد درکار ہو تو تم میرے آفس آ جایا کرو۔ میں نے ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اسی وجہ سے ایم ڈی صاحب میری قدر کرتے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں بھی جیل جا کر کسی طرح آرام سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کروں گا تاکہ وہ میری مدد کر سکیں۔ میں نے دیکھا سجاد بہت گہری سوچ میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پولیس والوں کی اس حرکت کا پہلے سے علم ہوگا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہ گیا ہو۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو ایک اور قیامت میرے سر پر ٹوٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کو میں نے یہاں پر سوچنے کا کبھی خیال اور گمان تک نہیں کیا تھا۔ میں اب اپنے آپ میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بے بسی ایک ہی رات میں مجھ پر نازل ہو جائے گی۔ یا اللہ، اب کہاں جاؤں گا؟ میں نے دیکھا وہ بھی مجھے اسی طرح بے بسی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ہم سب پر بھی رحم آ رہا ہو۔ وہ ہم سب کی امید تھا، لیکن پھر بھی آج ہمارے لیے بے بس تھا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ ہسپتال کے ایم ڈی صاحب کو بھی انہیں تھانے میں بند کرنا پڑا، جبکہ وہ تو بہت طاقتور اور اثر رسوخ رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیں بھی اسی سیل میں لا کر بند کر دیا گیا جہاں پر ایم ڈی صاحب کو بند کیا گیا تھا۔ اب ہم سب لوگ ایک ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی اپنی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔
ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سیل کا دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو، اور 3 مرد ہی رہ گئے تھے، ظاہر ہے ان کو خواتین کے جیل میں لے جایا گیا ہوگا، لیکن وہ بھی گرفتار تھیں، حالانکہ وہ تو صرف ماں بیٹی تھیں۔ میں نے سجاد سے ایک بات پوچھی، سجاد، وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کا شوہر تھا، جنہوں نے ہسپتال میں آ کر اپنی شادی کی رات گزارنی تھی، وہ کہاں گیا؟ اصولاً تو لڑکی کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ سجاد نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، خدا کے لیے اس وقت خاموش رہو، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرنا ورنہ میں تمہارے منہ پر چانٹا جڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں تو خاموش ہی ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پولیس والا آیا۔ اس نے کہا کہ آپ سب ڈی سی صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں، آپ سے وہ ڈائریکٹ بات کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ سیل کا دروازہ کھولا گیا۔ میں، سجاد اور ایم ڈی صاحب تینوں ہی ڈی سی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے تفتیش شروع کی۔ ہاں لڑکے، تم کیا جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تو انہیں یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کل ہسپتال میں انہیں نقاب میں دیکھا تھا، چہرہ پہلی بار دیکھا ہے۔ میری بات سن کر پولیس آفیسر ہنس پڑا اور بولا، چلو لڑکے، تم یہاں سے نکل جاؤ، بلا وجہ اس لڑائی میں مارے جاؤ گے، اور ہاں، 5 دن تک ہسپتال مت آنا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اس نے مجھے ڈراتے دھمکاتے ہوئے کہا تو میں بھی وہاں سے نکل پڑا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس تھانے سے میری جان چھوٹ گئی، ورنہ میں نے اس کانسٹیبل کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے تھانے کی ہوا کھانا ہی پڑے گی، اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، وہاں سے ایک رکشہ لیا اور فوراً اپنے گھر پہنچا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں بے چین بیٹھی ہوئی تھیں۔ بولیں کہ بیٹا، میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی، آج تمہیں دیر ہو گئی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اماں کو کوئی بات نہیں بتائی، مجھے تو بس وہ 5۔ اس کے بعد میں جا کر سجاد سے پوچھتا کہ یہ سب کیا تھا اور اس تماشے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، وہ لڑکی کون تھی؟ مجھے بار بار اسی پولیس والے کی بات یاد آنے لگی جس نے مجھے 5 دن ہسپتال جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں کل ہی ہسپتال چلا جاؤں گا اور جا کر وہاں کا ماحول دیکھوں گا۔ ہسپتال میں پہنچتے ہی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے۔ سجاد بھی اپنی کرسی پر براجمان تھا، ایم ڈی صاحب کا آفس بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو جیسے لگا کہ میں نے رات کے وقت کوئی خواب دیکھا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں اس سے بڑا دھوکہ نہیں دیکھا۔ میں سجاد کے پاس گیا، وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور بولا، کیا ہوا؟ تم تو کل چھوٹ کر آ گئے تھے، پھر اتنی جلدی یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پولیس والوں نے منع تو کیا تھا کہ 5-6 دن تک ہسپتال مت آنا؟ وہ تو منع کیا تھا، لیکن مجھے پولیس نے تو نوکری پر نہیں رکھا ہوا، میں ہسپتال کے کام کرنے آتا ہوں، کیسے چھٹی کر سکتا تھا؟ لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ آخر کل کو ہوا کیا تھا؟ ایم ڈی صاحب کو کیوں تھانے میں لے کر جایا گیا؟ میری بات سن کر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا، یہ سب تمہیں آج رات پتہ چل جائے گا، اس کے بعد بھی اگر تم میں کوئی تمنا باقی رہے تو بتا دینا، میں تمہیں کہانی سنا دوں گا۔ میں آج رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آج بھی سجاد نے وہی کچھ کیا، بولا کہ جاؤ جا کر پیچھے گودام سے اچھی سی بیڈ شیٹ لے کر آؤ، میں نے بیڈ بھی تو سجانا ہے، تمہیں پتہ ہے امیر لوگوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آج کیا ہونے والا ہے جو تم مجھے بیڈ کی چادر لانے کا کہہ رہے ہو؟ کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا؟ سجاد نے مجھے سختی سے کہا تھا۔ میں پھر سے گودام میں پہنچ گیا، وہاں جا کر میں نے سب سے اچھی چادر اٹھائی اور اسے لا کر سجاد کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ اوپر چلو، بیڈ بھی تیار کرنا ہے۔ وہ معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ ہم لوگ اوپر والے کمرے میں آ گئے، معمول کی طرح اس میں گلاب کی پتیاں سجائی گئیں اور ہر طرح سے کمرے کی آرائش کی گئی تھی۔ کمرہ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ سجاد کہنے لگا کہ یہاں پر میاں بیوی آئیں گے، آج بھی ان لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہوئی تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں سجاد کا منہ تکنے لگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے دوست؟ میاں بیوی یہاں پر کیوں آئیں گے؟ کیا ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے؟ میری بات سن کر سجاد نے سر پکڑ لیا۔ لگتا ہے کہ کل تمہیں تھانے جا کر عبرت نہیں ہوئی، میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ ایم ڈی صاحب نے بھی یہ بات نہیں مانی تھی، ان کا جو حشر ہوا کل جیل میں تم دیکھ لیتے تو تم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ تمہارے جانے کے بعد پولیس والوں نے ایم ڈی صاحب کی قمیض بھی اتار دی تھی اور ان پر بری طرح تشدد کیا تھا۔
ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے، تمہارا ہسپتال بھی بند کر دیں گے اور تمہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے ہم جو چند رہے ہیں وہ کر لو۔ کے ساتھ مجھ پر ایک اور انکشاف کیا، اور جانتے ہو آدھی رات کو ایم ڈی صاحب کی بیوی بھی تھانے میں آ گئی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ تو اس نے مجھے یہی بات دوبارہ بتائی، بولا کہ ایم ڈی صاحب کی بیوی واقعی میں کل تھانے میں آئی تھی اور اس نے جا کر جو پولیس والوں کے سامنے باتیں کہیں، ایم ڈی صاحب کا تو سر شرم سے جھکا ہوا تھا، اور میں تو ان سب معاملات سے پہلی بار آگاہ ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں کتنے مسئلے چل رہے ہیں۔ اچھا فی الحال تم یہ جا کر اوپر پانی کا جگ بھی رکھاؤ، پھر اگلی کہانی سناتا ہوں۔ سجاد نے مجھ سے ہمیشہ کام نکلوانا ہوتا تھا۔ میں اوپر جگ رکھ کر آ گیا، دیکھا تو وہ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پھر میں نے ایم ڈی صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا، وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی اچھے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، لگتا تھا جیسے آج ان کی شادی ہے، حالانکہ وہ شادی شدہ بیٹی کے باپ بھی تھے اور ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن آج ایم ڈی صاحب کیا دوبارہ دولہا بننے جا رہے تھے؟ میرے ذہن میں خیال آیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنے کمرے سے نکلے اور دھیرے دھیرے چلتے اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگے جو کہ سجاد اور میں نے مل کر سجایا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کمرے میں میرے بعد کون گیا ہے؟ میں بھی تو یہیں کھڑا تھا، اگر وہ میرے بعد جاتے تو مجھے کوئی نظر آتا۔ کیا ایم ڈی صاحب اکیلے ہی اس کمرے میں جائیں گے؟ میرا دل یہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ تبھی میں واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ سجاد اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب تو بتا دو کہ کیا کہانی ہے؟ ایم ڈی صاحب اس دلہن والے کمرے میں چلے گئے ہیں، کیا تمہیں انہیں دلہن بنانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر سجاد زور سے ہنس پڑا۔ نہیں پاگل لڑکے، شکر تو اس بات کا کرو کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں، ورنہ ہم لوگوں نے بھی اپنے صاحب کے کہنے پر جو الٹے سیدھے کام کیے ہیں نا، ہمیں اس کی سزا چکانا پڑ سکتی تھی۔ تم جانتے میں کیا ہوا؟ ابھی ایم ڈی صاحب تھانے میں تھے جب ان کی بیوی وہاں پر داخل ہو گئی، ان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر کہنے لگی، دیکھا ہونا تو وہی تھا جو میں نے چاہا، خواہ تمہیں مینڈک کی طرح ٹرانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اپنی زندگی بہت خوشگوار انداز میں گزار لوگے، میں تمہیں زندگی بھر ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ یہ تو سب میں نے تمہیں جوانی میں کرنے نہیں دیا، اب تو تم بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہے ہو۔ پھر وہ پولیس انسپکٹر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کو للکارنے لگی، میں اگر تمہیں جیل میں پہنچا سکتی ہوں تو قبر میں بھی پہنچا سکتی ہوں، تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بہت بڑی ہے میرے پاس ابھی۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی اور میں تو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ان سے مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ علیحدگی چاہتی ہے اور کیوں اس بیچارے کو یوں رسوا کر رہی ہے۔ شاید مجھے بھی ان سے ہمدردی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد جو میں نے سنا وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے سزا دی جائے۔ انسپکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا ٹیڑھا آدمی ہے، یہ کئی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے، انہیں اپنے ہسپتال میں بلاتا ہے، ان سے پیسے بھی وصول کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر قسم کے کام کے لیے جگہ دوں گا۔ ہسپتال میرے ابا نے بنوا کر دیا تھا، ان کاموں کے لیے تو نہیں تھا نا انسپکٹر صاحب۔ اس نے تو ہسپتال میں بے غیرتی شروع کر دی تھی۔ ہسپتال میں اس نے ایک کمرہ مختص کر لیا تھا اپنی ان سیاہ کاریوں کے لیے۔ وہ تو بھلا ہو ہیڈ نرس کا جس نے مجھے یہ ساری بات بتا دی۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ وہ عورت اب تقریباً رونے والی تھی۔ اس نے ہسپتال میں مجھے کئی بار دھوکہ دیا، اب تو یہ باقاعدہ عورتیں بھی اپنے گھر پر منگوانے لگا تھا تاکہ اسے بازار جانے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی نیت کو آزمانے کی خاطر اپنے ایک نوکر کو پیسے دیے اور یہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ایم ڈی صاحب کی بیوی دراصل ایک بہت ہی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ایم ڈی صاحب نے اس سے شادی پیسوں کے لالچ میں کی تھی، لیکن اپنی آزادی کھو بیٹھے، کیونکہ یہی حرکت کوئی عام عورت کا شوہر کرتا تو کبھی بھی اسے اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑتا۔ پر جو کچھ ہمارے ایم ڈی صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا ہی قابل رحم تھا۔ ان کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بیگم سے بھی معافی مانگی، کہا کہ آج مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پر وہ بھی جہان دیدہ عورت تھی، اس نے کہہ دیا
کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم مجھے ان باتوں سے خرید لوگے تو ایسا نہ ہوگا۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ ہسپتال میں ہی رہوں گی کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ ہسپتال میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اگر کام ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، اگر کام ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں تم باقی عورتوں کو عیاشی کے لیے اس پچھلے کمرے میں بلا سکتے تھے تو کیا تمہاری حق حلال کی بیوی نہیں رہ سکتی؟ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے شوہر پر تنقیدی نظر ڈالی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے ایم ڈی صاحب کتنے ہی بے بس ہیں ان کے سامنے، لیکن پھر ان کی نیت بھی تو بری تھی۔ اب اپنی بیوی کے ساتھ اسی جگہ پر رہ رہے ہیں، اس میں بھی انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔